الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عبسہ کی 33 سے لے کے 42 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: پھر جب کان بہرا کرنے والا شور اٹھے گا، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے، ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے سب سے بے پرواہ کر دے گی۔ کتنے ہی چہرے اس دن نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوئے خوش و خرم، اور کئی چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ان پر کالک لگی ہوئی ہوگی۔ یہی وہ کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا تذکرہ، پھر دلائل، پھر انسان کو پچھلے دن درس میں جو کھانے کی قسمیں گنوائیں اور شکر گزاری کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اب دوبارہ قیامت کا تذکرہ جو آغاز سے ہوگا، آغاز سے کہ لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور ایک طویل سفر جو آنے والا ہے اس کے لیے اعمال صالحہ کا زاد راہ فراہم کر لے دنیا میں رہ کر۔ آیت نمبر جو 33 ہے، اس میں جو لفظ ہے آخر میں الصاخہ، تو خلیل اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الصاخۃ صیخۃ تصیخ الاذان صحا ای تسم بشدۃ وقعتها۔ تفسیر قرطبی، ترجمہ یوں ہے اس کا عبارت کا کہ یعنی جو صاخہ ہے، اس گرجدار آواز کو کہتے ہیں جس کے شور سے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد جو سور پھونکا جائے گا، جسے نفخہ ثانیہ کہتے ہیں، یعنی سب سے پہلا جو ایک سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلے مرتبہ جو حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو اس میں سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے یہی فرمایا ہے: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
بس جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ زمین اور آسمانوں میں سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جنہیں چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، تو پھر ایک مرتبہ اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو تم اس وقت کھڑے ہو جاؤ گے اور دیکھنا شروع کر دو گے، یعنی قبروں سے نکل آؤ گے۔ یہ دوسری مرتبہ والا جسے نفخہ ثانیہ کہتے ہیں، یہاں صاخہ سے مراد وہ ہے جب سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اس دن عجیب افراتفری ہوگی۔ آج جن کے لیے ہم جان مال چھڑکتے تھے، مال نچھاور کرتے تھے، جان تک دے دیتے تھے، ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب دوست احباب، اور پھر اپنی اولاد اور بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے تھے اور ان کو آسائش پر آسائش دینے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک عجیب افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو دوسرے کی ہوش ہی نہ رہے گی، ہر ایک اپنی مصیبت میں پھنسا ہوگا۔ اس ہولناک دن بھی بعض چہرے چمک رہے ہوں گے۔ آگے بھی مفہوم ہے نا، شروع کی بات ہے جب قبروں سے نکلیں گے، کوئی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کان ہی بہرے ہو جائیں گے، کوئی سنیں گے ہی نہیں، اور جو سنیں گے بھی تھوڑا بہت اللہ کی رضا سے، کسی کے کام نہیں آئیں گے شروع میں۔ بعد میں پھر جب ایک دفعہ پیش ہو جائیں گے، پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے۔ لوگ سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس، پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، حدیث شریف کا مفہوم ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، سب کی تعریف کریں گے۔ ہر ایک کو جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا، رسولوں کو عطا فرمایا، ان کی تعریف کریں گے، وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ آج تو ہمیں اپنی پڑی ہے۔ آخر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے تو کہیں گے بھئی مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہاں ایک ایسی ہستی کا پتہ بتا دیتا ہوں جن سے کوئی رحمت کا سوالی واپس نہیں آیا، نامراد نہیں لوٹا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارے مومن جائیں گے، کافر تو پہلے علیحدہ کر دیے جائیں گے نا، تو یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، تو کہیں گے انا لہا انا لہا، ہاں ہاں میں آج اس کام کے لیے فائز ہوں۔ اللہ کے عرش کے پاس لے چلیں گے، منظر دیکھیں، آگے آگے مصطفیٰ، پیچھے پیچھے سارے مومن، حضرت آدم سے لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تک، پیچھے پیچھے مصطفیٰ کریم کے، آگے آگے لوائے حمد لیے عرش کے پاس جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے مصطفیٰ کریم۔ اس وقت پھر حکم ہوگا راسا کا یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ یہ سجدہ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی حمدیں بیان کریں گے جو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دل قلب مبارک میں ڈالے گا۔ اس وقت پھر یہ سجدہ علماء خیر فرماتے ہیں کہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اتنا لمبا ہوگا، بس آسانی ہوگی، چند گھڑیاں ہوں گی۔ قیامت والا دن جو ہے 50,000 دن کے برابر ہوگا ہماری دنیا میں دن کا، اندازہ لگائیں گے ہم۔ اس وقت حکم ہوگا، پھر آپ کے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، آپ مومنوں کو لے کر گناہگار مومنوں کو جو ایمان پہ فوت ہوئے
جنت میں داخل کریں گے. پھر سجدہ، پھر وہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راسا کا یا محمد آپ سب مبارک اٹھا لیجیے. توتی مانگیے عطا ہوگا، وشفا تو شفاعت کیجیے قبول ہوگی. پھر دوسری تیسری چوتھی مرتبہ اسی طرح سجدہ، پھر یہ رپیٹ ہوگا چوتھی مرتبہ. اس میں پھر حدیث پاک میں لفظ ہیں کہ ما باقی فی النار الا حبسہ القرآن، یعنی کہ قول اللہ تعالی خالدین فیہا. اس وقت جہنم میں کوئی گناہ گار مومن نہیں رہے گا سوائے اس کے جن پہ کفار، یعنی کفار ہوں گے، سوائے اس کے جنہیں قرآن روکے ہوئے ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں حکم فرمایا خالدین فیہا، یعنی کفر پہ فوت ہوئے اور خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے. کوئی مومن جو ہے جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا، وہ بھی جہنم سے نکال کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود اس کو جنت میں داخل کر کے آئیں گے. طویل حدیث ہے عزیزان گرامی، کا وقت بہت زیادہ ہو گیا. اچھا، کوئی کام نہیں آئے گا. کچھ چہرے جو ہوں گے وہ ایمانی چہرے نور والے ہوں گے، اور کافروں کے چہرے گرد آلود ہوں گے، کالے فکر سے ہو جائیں گے، دھواں جیسے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جو ہے دعا کرتے ہیں، سماعت فرمائیں. اللہم انت ربنا وانت الرحمن الرحیم اجعل وجوہنا یومئذ مسفرا ضاحکۃ مستبشرا انت اہل التقوی واہل المغفرہ بجاہ حبیبک المکرم ورسولک المعظم الذی ارسلتہ ورحمۃ للعالمین والبستہ تاج الشفاء للمذنبین. اللہم ابعث مقاما محمودا یغبطہ فیہ الاولون والآخرون وصلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین من احبہ واتبعہ الی یوم الدین. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین.